بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ شب 19، شب 21 اور شب 23 رمضان المبارک اعمال شب قدر لائیو ٹھیک 10 بجے رات میں کرائے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ابھی سے وقت نوٹ کر لیں اور آمادہ رہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کے جو اعمال ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے تاکہ آپ رات بھر عبادتوں میں بسر کر سکیں۔ آج کا میرا ٹاپک، اس سے پہلے جو جھوٹ اور کذب ٹاپک تھا، آج اسی کی قسم کے طور پر کہ جھوٹ کی قسمیں اور وہ جھوٹ جو معاف ہیں جن کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، جھوٹ ہونے کے بعد بھی وہ پروردگار عالم نے اسے پسند کیا ہے۔ پہلے تو جھوٹ کے سلسلے میں پروردگار عالم نے کاذبوں پہ لعنت کی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 62 میں سماعون الکذب اکالون للسحت، کہتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں وہ گویا حرام کھانے والے ہیں، یعنی جو جھوٹ بولتے ہیں گویا وہ حرام کھاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک فیصلے میں جھوٹ کے متعلق فرمایا ہے کہ ایک شخص کافی مال و اسباب لے کر چند افراد کے ساتھ سفر پہ گیا، اور جب سفر پہ گیا تو راستے میں ان لوگوں نے اس کے مال کی لالچ میں اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ جب واپس آئے تو ان کے واپس آنے کے اوپر ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ راستے میں مر گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کو ہم لوگوں نے دفن کر دیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے بعد جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا کہ جو لوگ اس کے ساتھ سفر میں تھے اور جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ انتقال ہو گیا۔ تو جیسے ہی بلایا تو رسول کے جانشین نے، مولا کائنات نے، حضرت علی علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے ان لوگوں سے سوالات کیے کہ یہ بتاؤ وہ کب کیا بیمار ہو گیا تھا، کیا وہ اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا تھا، کیا اس کی سانسیں اکھڑ گئی تھی، اچھا تم نے اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے کیا کسی کو دکھایا، اور اگر انتقال ہو گیا تو دفن کیا تو کفن کہاں سے لائے۔ اس طرح سے پے در پے کم سے کم 10-15 سوال کر دیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنے سوالات کیے گئے تو وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا، تو چہروں سے ظاہر ہونے لگا کہ وہ سچ کیا ہے۔ فوراً انہوں نے جرم قبول کر دیا، کیونکہ مولا نے احساس بھی کر لیا تھا، اور کہا ان لوگوں نے دیت بھی دی، یعنی اس آدمی کی جو دیت بنتی ہے وہ بھی دی، اور سارا مال بھی واپس کیا۔ اور خود یہ میرے مولا کا قول ہے، ما ازمر احد، یہ نہج البلاغہ میں ہے، ما ازمر احد شیئا الازہر من فلتات لسانہ و صفحات وجہہ، کسی کے دل میں کچھ چھپا نہیں رہ سکتا مگر یا تو وہ بے ترتیب گفتگو کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے، یا اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے ماں باپ اپنے بچے جب جھوٹ بولتے ہیں فوراً احساس کر لیتے ہیں، جو تجربے کار لوگ ہیں وہ احساس کر لیتے ہیں۔ اب جھوٹ کی قسمیں، جھوٹ کتنے قسم کا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ خدا و پیغمبر پر جھوٹ کی نسبت، یعنی کوئی حدیث نہیں ہے یا کوئی آیت نہیں ہے اور ہم اس کو ممبر سے یا عام طور پر عام گفتگو میں یہ بیان کریں کہ نہیں یہ اللہ نے فرمایا ہے اور یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ امام نے فرمایا ہے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عدالتوں میں جا کر، کچہری میں جا کر جب کوئی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں جا کے لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں تھوڑے سے پیسے کی خاطر۔ تو یہ جھوٹی گواہی انتہائی غلط ہے، قرآن نے اس کی ممانعت کی ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کی ذرا سی بات پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تو یہ جھوٹی قسم یہ بھی جھوٹ میں آتی ہے، تو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جھوٹا وعدہ، یہ جھوٹا وعدہ بھی جھوٹی میں شمار ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے وعدہ کر لیا کہ اتوار کو میں 10 بجے آپ سے ملاقات کروں گا،
اب ظاہر ہے کہ 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اس دن نہ جائیں یا 4 گھنٹے کے بعد جائیں، 2 گھنٹے کے بعد جائیں، تو یہ گویا وعدہ خلافی ہوئی اور اس کے بھی پروردگار عالم نے مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد پھر امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کے سلسلے میں بہت اہم حدیث، لا تنظروا الى طول رکوع الرجل وسجودہ فإن ذلك اعتاده قد ترکہ استوحش بذلك ولكن انظروا الى صدق حدیثہ واداء امانتہ۔ یعنی ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں آدمی کے طولانی رکوع، لمبے لمبے رکوع سجدے کی طرف نگاہ نہ کرو، اس کی عادت ہو گئی ہے، اس کو وہ لمبے رکوع کرتا ہے، لمبے سجدے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ان کو ترک کرے گا تو اس کو وحشت ہوگی، اس کو خوف محسوس ہوگا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے قول پر نگاہ کرو، اس کا قول سچا ہے یا نہیں ہے، یا وہ لوگوں کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ اگر وہ قول میں سچا ہے اور امانت دار ہے تو یقیناً اس کے رکوع بھی صحیح ہیں، اس کے سجدے بھی صحیح ہیں، ورنہ لمبے رکوع کر کے، لمبے سجدے کر کے، لمبی تسبیح پڑھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی صحیح ہے، بلکہ اس کے قول سے اور اس کی امانتداری سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کون سے موقع ہیں کہ جہاں پر ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، جہاں پیغمبر نے اور پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ایسی جگہوں پر ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ پہلا موقع ہے 2 لوگوں میں صلح کراتے وقت، یعنی 2 دوست ہیں یا 2 رشتہ دار ہیں، ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، تو ان میں اگر ہم صلح کرا دیں اور جھوٹ بولنا پڑے اگر اس سلسلے میں کہ تمہارا دوست یہ کہہ رہا تھا، تم ان سے ہم آپ کچھ کہیں، ان سے کچھ کہیں، اس میں ہم بھرپور جھوٹ بولیں، لیکن اگر صلح ہو جائے تو یہ جھوٹ پروردگار عالم کی نظر میں بہت ہی باعظمت ہے، بلکہ نہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ دوسری چیز، اپنی زوجہ سے وعدہ کرتے وقت، ہم نے اگر اپنی زوجہ سے کوئی وعدہ کر لیا ہے کہ مثلا کوئی وعدہ کر لیا اس کو دل لبانے کے لیے اور اس میں ہم نہیں وعدہ پورا کر پائے تو یہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی اپنی بیوی ہے، اس کی خوشی مین چیز ہے کہ اگر آپ نے وعدہ کر لیا اس وقت حالات نہیں تھے، نہیں آپ کر پائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے، جنگ میں، یہ جو جنگ ہوتی ہے، جنگ میں جھوٹ بولنا، کہ مثلا جو جنگ ہو رہی ہے آج کل تو وہ حالات نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر جنگ ہو جائے، اب جنگ سے مراد یوں سمجھ لیجیے 2 ایریوں میں لڑائی ہو جائے، 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے آپس کے علاقوں میں، تو اس میں آپ جا کے جھوٹ بول دیں اور اس کو صلح کی طرف لے آئیں۔ لہذا اس جھوٹ کو بھی پروردگار عالم نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ نہیں، ایسے جھوٹ بولنا چاہیے، اور ایسے موقع پر اگر انسان جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ گناہگار سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو صلح ہو جاتی، جھوٹ بولتا اور بیوی اور میاں میں مثلا جو لڑائی تھی وہ صلح میں تبدیل ہو جاتی، تو جھوٹ نہیں بول کے اس نے گویا ان لوگوں میں اور لڑائی کا اضافہ کروایا۔ لہذا ایسے موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، باقاعدہ اللہ کی طرف سے بھی اور پیغمبر اکرم کی طرف سے بھی۔ اللہم صلی علی